اہل زاویہ کی طرف سے سب کو سلام پہنچے۔ آج یہ میرا اہل زاویہ کی طرف سے موضوع ہے۔ ان سارے موضوعات کو مختصراً بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہمارے شہرا فاق ادیبوں، مصنفوں اور شاعروں کو بھول بیٹھی ہے، تو ان کو تھوڑی سی یاد دہانی کرائی جائے۔ اشفاق احمد صاحب جو ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے، اکثر کسی بچے سے بات کرتے ہوئے میں ان کا نام لوں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ تو یہ ایک مقصد ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو تھوڑا سا ریمائنڈر دیا جائے کہ ہمارے کس طرح کے لوگ کس طرح کے موضوعات چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ سب میری اس کاوش میں میرا ساتھ دیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹس ضرور دیا کریں کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہمارے بچوں پہ پازیٹیو امپیکٹ ڈالیں گی اور کس طرح سے ان کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے اور ان کو اس میں انوالو کیا جا سکتا ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے خالی کینوس۔ اشفاق احمد کہتے ہیں ہماری زندگیاں کچھ ایسی ہو گئی ہیں اور اس میں کچھ ہماری مجبوری بھی ہے کہ ہم بھرے ہوئے کو چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خالی کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جوں جوں آپ کو موقع ملے اور آپ غور کرتے جائیں تو یہ بھی ویسی ہی اہمیت کا حامل ہے جیسے کہ بھری ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بڑے نبی کو عبادت گاہ تعمیر کرنے اور پھر وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو آنے کی دعوت دی ہوگی تو اس نے سوچا ہوگا کہ اس ویران عبادت گاہ میں کون آئے گا، لیکن جب اس نے وہاں لوگوں کو خدا کی طرف پکارا ہوگا تو یہ دیکھ کر حیران ضرور ہوا ہوگا کہ اس کے اذان پر کتنے ہی لوگ کچے دھاگے سے بندھے چلے آ رہے ہیں اور آتے ہی جا رہے ہیں۔ اس موضوع کے زیر بحث اشفاق احمد نے اپنا مشرقی پاکستان کا ایک دورہ بیان کیا ہے، جس میں وہ ان سب لوگوں جگہوں پر گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں کے لوگوں کے ساتھ جس طرح کا تعلق بنا وہ سارا بیان کیا ہے۔ خالی کینوس کی طرف اگر ہم جائیں تو یہاں پر ایک وکیل صاحب کے بیٹے کا واقعہ ہے۔ وکیل صاحب جن سے ملنے اشفاق احمد اور ان کے ایک دوست گئے، ان کا بیٹا ایک بہت بڑا آرٹسٹ تھا جو کہ 24-25 برس کا نوجوان تھا۔ وکیل صاحب نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ اس نوجوان نے ہمیں اپنا اسٹوڈیو دکھانے کی دعوت دی۔ باپ کے دفتر کے پیچھے ہی اس کا باغ تھا جس کے باہر اعلیٰ قسم کے بانس کے پودے تھے، ساتھ ناریل کے پیڑ تھے اور ان کے ساتھ انانس کے پھل درخت دھاگا باندھ کر لٹکائے گئے تھے۔ اس کے باغ میں موجود کمرے میں کئی ایک پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ ہم وہاں بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے رہے اور اب وہ ہمارے بارے میں ہم سے سوالات کرتا رہا۔ اس سے غلام عباس نے پوچھا کہ آپ ہمارے ہاں ٹیکسلا میں آئیں، وہاں بدھ بڑی تعداد میں رہتے ہیں اور آپ کے مطلب کی چیزیں بھی وہاں بکثرت موجود ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں وہاں ایک مرتبہ گیا تھا لیکن وہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکا۔ خواتین و حضرات، وہ بذات خود ایک پینٹر تھا۔ اس کی پینٹنگز دیوار کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی اور وہ ہمیں یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ اس نے جو بھی تصاویر بنائی تھی وہ ساری کی ساری سفید تھیں، اس کے اوپر کوئی نقش نہیں تھا۔ وہ تمام گولڈن رنگ کے فریم میں جڑی ہوئی تھیں، کینوس تنے ہوئے تھے اور وہ بے حد شفاف تھیں لیکن بے نقش تھیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میری پینٹنگز ہیں اور یہ میری ساری محنت محبت یہی ہے۔ والد صاحب وکالت کرتے ہیں اور میں سارا دن ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ ہم حیران ہو کر بیٹھے یہ دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یا اللہ، یہ پینٹنگز کہاں سے ہو گئی۔ ہماری حیرانی کو دیکھ کر اس نے کہا کہ آپ نقش کی طرف نہ جائیں بلکہ پینٹنگز کے عمل کی طرف جائیں۔ میں پینٹنگز کے عمل سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی یہ بات اکثر میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تصویر یا نقش سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ میں اپنا برش لیتا ہوں، اسے دھو کر سکھاتا ہوں اور اس سوکھے برش کے ساتھ پینٹنگز بنانا شروع کر دیتا ہوں اور اس سوکھے برش سے جو شاہکار بن رہا ہوتا ہے وہ مجھے نظر آتا ہے۔ میرا یہ جو عمل ہے یہی میری محبت ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم جیسے لوگوں کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا یا برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ مجھے غلام عباس نے آنکھ کے اشارے سے کہا شاید یہ بیچارہ ایبسٹریکٹ پینٹنگ کے بارے میں نہیں جانتا کہ الٹے سیدھے برش مارنے سے بھی خود تصاویریں بن جاتی ہیں اور ایک آرٹ کے زمرے میں آتی ہیں۔ وہ لڑکا کہنے لگا میں آپ لوگوں کو اپنی پرانی اور زمانہ جاہلیت کی پینٹنگز دکھاتا ہوں، اور یہ کہہ کر اندر سے تصویریں اٹھا لایا۔ خواتین و حضرات، میں نے اپنی پوری زندگی میں ویسی تصاویر نہیں دیکھی۔ اس میں لائف سٹائل، پھلوں اور ہاتھیوں کے بے شمار تصویریں تھیں۔ تصویروں میں چھوٹے بڑے ہاتھی ایک دوسرے کے پیچھے بغیر اس طرح کی لباس پہنے ہوئے پھرتے دکھائے گئے تھے۔ وہ کہنے لگا اب میں اس طرح کی پینٹنگز بنانا ترک کر چکا ہوں۔ میں نے کہا یہ سفید فریم میں جڑے ہوئے جو کینوس ہے آپ ان کو کیوں لٹکائے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں نے ایسے ہی خالی لٹکائے ہوئے نہیں ہیں، یہ
سلسلہ وار اور حالات و واقعات کے مطابق لٹکائے ہوئے ہیں، ان کے کچھ معنی ہیں۔ میں نے کہا میں اگر ان کی ترتیب بدل دوں تو؟ وہ کہنے لگا اس سے تو میری روح بے چین ہو جائے گی، میں گھبرا جاؤں گا اور مجھے پھر سے انہیں پرانی ترتیب میں رکھنا پڑے گا۔ ہمارے لیے یہ ایک عجیب و غریب بات تھی۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ اس کی بات سے مجھے استاد جھنڈے خان کی بات یاد آ گئی کہ خالق کتنا اہم ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، اور اس کا انسان کی روح کے ساتھ، اندر کے ساتھ گہرا تعلق ہو سکتا ہے، اور انسان اگر ذوق عمل کے ساتھ محبت کرتا ہو تو یہ بات بن جاتی ہے۔ بے نقش تصویر میں بھی سے تصویر ابھر کر سامنے آنے لگتی ہے۔ ہم اس نوجوان کو ٹیکسلا دکھانے کی باتیں کرتے رہے، لیکن ایک ایسی نظر لگانے والی بات وہاں موجود تھی جس کا ہمیں احساس نہیں ہوا۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں آج بھی یہاں بیٹھ کر اس سارے واقعات کا عکس جو ہے وہ محسوس کرتا ہوں، لیکن زندگی میں ایسے دن آتے ہیں اور ایسی گھڑیاں اور حالات وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں جن کو بندہ چاروں نہ چار برداشت کرتا رہتا ہے، اور یہی اس کا کمال ہے اور یہی اس کا شرف اور فخر ہے کہ وہ انہیں برداشت کرتا رہے اور اپنے ذوق عمل کے اندر اسی پائیداری کے ساتھ آگے بڑھتا رہے جیسے کہ وہ عمل لے کر ابتدا میں چلا تھا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔